بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مختار سقفی کون تھا؟ یہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے جس کے بغیر واقعہ کربلا ادھورا لگتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم واقعہ کربلا سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کا بدلہ کس نے لیا تھا؟ کیونکہ کربلا میں زندہ بچ جانے والوں میں خواتین اور امام زین العابدین تھے جو شدید علیل تھے، تو پھر شہدائے کربلا کا بدلہ آخر لیا کس نے تھا؟ تو اس ضمن میں جو نام سامنے آتا ہے وہ ہے مختار سقفی۔ جی ہاں، یہی ہے وہ مرد مجاہد جس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو مختار سقفی قید میں تھا۔ مختار سقفی کون تھا؟ قید میں کیسے گیا؟ آزاد کیسے ہوا؟ اور اس کا امام حسین سے کیا تعلق تھا؟ اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ مختار سقفی کا پورا نام مختار ابو عبیدہ سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی کریم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق مختار سقفی صحابی تھے اور کچھ روایات کے مطابق تابعین میں سے تھے۔ مختار سقفی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ مختار سقفی جرأت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ مختار سقفی کو بچپن سے ہی جہاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار سقفی 13 سال کے تھے تب مسلمانوں اور فارسیوں کے مابین ایک جنگ ہوئی جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے جنگ میں شمولیت کا ارادہ کر لیا، لیکن کم عمری کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ اسی جنگ میں مختار سقفی کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ مختار سقفی کو بچپن سے ہی نبی اور آل نبی سے بے پناہ عشق اور عقیدت تھی۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو مختار سقفی کوفے میں تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو مختار سقفی نے کوفے کے لوگوں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے امام سیدنا امام حسین کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ مل کر یزید کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ جب یزید کو علم ہوا کہ مختار سقفی اس کی عوام کو اس کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے تو اس نے مختار سقفی کو گرفتار کروایا اور انہیں کوڑے مارے گئے اور قید میں ڈال دیا گیا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو مختار سقفی قید میں تھے۔ جب انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو مختار سقفی غم سے نڈال ہو گئے اور اپنا سر پتھر پر مار مار کر زخمی کر لیا اور کہنے لگے، ہائے افسوس، میں امام پاک کی مدد کو کربلا نہ پہنچ سکا۔ جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کے حکم پر مختار سقفی کو دربار میں لایا گیا تاکہ وہ دیکھ لے۔ مختار سقفی امام پاک کا سر اقدس دیکھ کر غم سے نڈال ہو گئے اور انہوں نے دل ہی دل میں یہ قسم کھائی کہ میں جب قید سے نکلوں گا تو امام پاک کے قاتلوں کو چیونٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دوں گا اور شہیدان کربلا کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دنوں بعد مختار سقفی کو رہا کر دیا گیا اور یزید نے حکم دیا کہ کوفہ چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ مختار سقفی اس کی موت بن کر لوٹے گا۔ لہٰذا مختار سقفی کوفے سے طائف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں امام حسین کی شہادت کی آگ لگی ہوئی تھی، مگر اس نے بہادری، صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کا کوئی دن اور رات چین سے نہ گزرے۔ اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں امام حسین اور باقی شہدائے کربلا اور آل رسول کی مصیبتوں کا بدلہ نہ لے لوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ مختار سقفی نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو کہ حضرت علی کے جانثار مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اولاد رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ اس کا بھی ایک لشکر تھا اور یوں امام پاک کے جانثاروں کی ایک چھوٹی سی فوج بن گئی۔ پھر مختار سقفی کے کہنے پر اور بھی بہت سے قبائل کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ سب لوگ بھی بنو امیہ کے ظلم و ستم سے بہت پریشان تھے اور بڑی آسانی سے یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے، اور یوں مختار کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انتقام اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا، اور اہل بیت سے محبت اسے امام حسین کی شہادت کی یاد دلاتی تو وہ غم سے نڈال ہو جاتا، اور اس کی حالت ایک بپھرے ہوئے شیر جیسی تھی۔
مختار نے اپنی فوج کے ہمراہ سب سے پہلے کوفے پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن مطیع کوفے کا گورنر مقرر تھا۔ مختار نے اسے جنگ کر کے شکست دی اور کوفے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ مختار سقفی نے اعلان کر دیا کہ وہ قاتلان اہل بیت کا بدلہ لے گا، تو کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ مل گئے۔ پھر مختار سقفی نے ایک آدمی کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ وہ ان لوگوں کی ایک لسٹ تیار کرے جو امام پاک کے مقابلے میں کوفہ گئے تھے۔ پھر ان سب لوگوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اور یوں ان ملعونوں کو تلاش کر کے قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی تفصیل میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں۔ ان ملعونوں میں شمر خولی، عمر بن سعد، اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی جیسے پلید بھی شامل تھے۔ 66 ہجری میں ابن زیاد سے جنگ کی اور اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ اسی ابن زیاد نے امام پاک کے سر مبارک پر چھڑی لگا لگا کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا ابن زیاد کا سر ناپاک بھی کوفہ لایا گیا اور اسی جگہ رکھا جہاں امام پاک کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا سر رکھا تو ایک سانپ ظاہر ہوا جو اس کے ناک کے ایک نتھنے سے گھستا اور دوسرے نتھنے سے نکلتا، اور اس نے ایسا 3 بار کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر کوفہ والوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا اور امام پاک کی سچائی کے قائل ہو گئے۔ آخر کار ایک ایک کر کے تمام قاتلان حسین کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج یزیدیوں کی نسل کا نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں، جبکہ سید دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ 68 ہجری کے بعد مختار سقفی کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور مصعب نے کوفے پر حملہ کیا اور مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی کسی بے چینی میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ مطمئن اور پرسکون رہے۔ انہوں نے غسل کیا، عطر لگایا اور نماز ادا کی، اور اللہ پاک کے حضور شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں امام حسین کے قاتلوں کا خاتمہ کر سکا، اور میری قسم پوری ہو گئی جو میں نے قید میں کھائی تھی۔ اس کے بعد وہ قلعے سے باہر آئے، مصعب کے لشکر سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، مگر مختار آج بھی عاشقان رسول و آل رسول کے دلوں میں زندہ ہے اور غم حسین سے چور دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک لازوال عشق کی داستان۔ سلام ہے اس مرد مجاہد کی جرأت اور بہادری پر جس نے واقعہ کربلا کے بعد مومنین کے دلوں کو قرار بخشا اور ان کے کلیجوں کو انتقام لے کر ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں مختار سقفی جیسی اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔